السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے اکرام مسلم، یعنی کہ مسلمان کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا۔ اور یہ جو چیپٹر میں باب ہے یہ ہے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا، یعنی کہ اس چیپٹر میں وہ حدیثیں ہیں جن میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے بارے میں بات کی گئی۔ تو یہ دیکھتے ہیں پہلے حدیث۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مومن کا بھائی ہے، یعنی کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے۔ اگر کوئی سودا پہلے سے طے ہو چکا ہے، کسی مسلمان نے کر لیا ہے، تو کسی دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سودے پر وہ دوسرا سودا کرے۔ مثلاً کسی نے ایک گھوڑا خرید لیا، کسی مسلمان نے 10,000 روپے میں، ویسے تو گھوڑے لاکھ کے آتے ہیں لیکن ایگزامپل کے طور پر ہم مان لیتے ہیں، چلو 1 لاکھ مان لیتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے میں کوئی گھوڑا خرید لیا تو کسی مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر اور زیادہ سودا کرے اور زیادہ بولی لگائے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام دے۔ جب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کے کسی بھائی نے کسی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیا ہے آلریڈی، تو آپ اسی لڑکی کے لیے خود کا یا کسی اور کا پیغام نہیں بھیج سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنے بھائی کے نکاح کے پیغام پر اپنے نکاح کا پیغام دے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ پہلا پیغام بھیجنے کے بعد اگر اس کی بات ختم ہو جائے، یعنی کہ وہ رشتہ کینسل ہو جائے لڑکی والوں کی طرف سے یا سیم دیئر لڑکے والوں کی طرف سے بھی، تو پھر پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ وہ رشتہ کینسل ہو جائے، کنٹینیو نہ ہو اور آن دا وے نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فائدہ، سودے پر سودا کرنے کے کئی مطلب ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان سودا ہو چکا ہے، پھر تیسرا شخص بیچنے والے سے یہ کہے کہ اس شخص کے سودے کو ختم کر کے مجھ سے سودا کر لو، میں نے ابھی سمجھایا وہی ہے۔ معاملوں میں عمل کے لیے علماء کرام نے مسائل معلوم کیے جائیں، علماء کرام سے مسائل معلوم کیے جائیں۔ جو خرید و فروخت کے مسائل ہیں یہ علماء سے معلوم کیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ نکاح کے پیغام پر پیغام دینے کا یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی نے کہیں نکاح کا پیغام دیا ہو اور لڑکی والے اس پیغام پر مائل ہو چکے ہوں، وہ کرنے کو ریڈی ہو چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ تیار ہو چکے ہیں، ریڈی ہو چکے ہیں، اب دوسرے شخص کو اگر اس نکاح کے پیغام کا علم ہے تو اس شخص کو اس لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام نہیں دینا چاہیے۔ اگر علم نہیں ہے، پہنچا دیا تو بات الگ ہے، تو انشاءاللہ گناہ نہیں پڑے گا، ورنہ یہ جائز نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کے حقوق، مسلمانوں کے اکرام، ان کی عزت، اس کے بارے میں یہ احادیث آئی ہیں۔ ابھی دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم سے نہیں ہے۔ کون؟ جو شخص ہم پر یعنی کہ مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اس شخص کا جو نہ صرف ہتھیار اٹھائے بلکہ ہتھیار چلائے؟ آپ امیجن کریے، جو نہ صرف یہ کہ ہتھیار اٹھائے بلکہ ہتھیار چلائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان اور افغانستان دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے، دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، بم گرا رہے ہیں، گولیوں کی بوچھار کر رہے ہیں ایک دوسرے پر، اور دنیا کے جاہل ترین مسلمان یا سو کالڈ مسلمز یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان مسلم اور اسلامک کنٹریز ہیں۔ یہ صرف جاہل ہی کوئی ہوگا جو سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان جیسی گھٹیا اور 2 کوڑی کی کنٹری اسلامک اور مسلمانوں کے دیش ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ کچڑے کے ڈھیر کے علاوہ پاکستان کی کوئی اور حیثیت اور اوقات نہیں ہے۔ اور اسی طرح افغانستان میں بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہاں شریعت نافذ ہے، وہ ان کا یہ بھرم 2 منٹ میں توڑ دوں میں۔ افغانستان میں جزیہ لاگو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ افغانستان میں شریعت لاگو نہیں ہے۔ افغانستان میں جو بیسک پرنسپلز ہیں توحید کے وہ نافذ نہیں ہے، تو کاہے کی شریعت ہے وہاں پہ؟ ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے۔ یہاں پر ہتھیار سے مارنے کی بات نہیں کی گئی ہے، بلکہ اشارہ کرنے کو بھی منع کیا گیا، اس لیے کہ اسے معلوم نہیں کہ کہیں شیطان اس کے ہاتھ سے ہتھیار کھینچ لے اور وہ ہتھیار اشارے میں مسلمان بھائی کے جا لگے اور اس کی سزا میں وہ اشارہ کرنے والا جہنم میں جا گرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اشارہ بھی نہیں کر سکتے تو ذرا پوچھو ان سعودی عرب والوں سے جو کہ ایران تو شیعہ ملک ہے، عراق، یمن اور اسی طرح سیریا، یہاں پر مسلمانوں پر یہ بم، گولے بارود اور بندوق سے حملہ خود بھی کر رہے ہیں، اور امریکہ، برطانیہ اور دنیا بھر کے کفار و مشرکین کی مدد کر رہے ہیں مسلمانوں کو مارنے میں۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اگر صرف ہتھیار سے اشارہ کرنا منع ہے اور اگر ہتھیار لگ جائے تو جہنم میں جا گرے گا وہ شخص، تو ذرا سوچو، ان کافروں سے پوچھو جو کہ مسلمانوں کا لباس دھارن کیے ہوئے ہیں، بہت بڑا جبہ پہنے ہوئے ہیں، ان سے ذرا پوچھو، ان عرب طواغیت سے پوچھو اور ان کے دم چھلنوں سے پوچھو کہ یہ کون سے اسلام پر ہیں۔ صرف مکہ مدینہ وہاں پر اچھائی ابھی غالب ہے، یہ بات سچ ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام کا تمام جو عرب ہے وہ بگڑ چکا ہے۔ کفار و مشرکین کا وہاں پر ویلکم کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو وہاں پر نیچی نگاہوں سے دیکھا جائے۔ کون سے مسلمان؟ جو اجمی مسلمان ہیں، یعنی کہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا بھر کے جو مسلمان وہاں پر جاتے ہیں، چاہے وہ کام کرنے جائیں یا حج کرنے جائیں، ان کو بہت ہی گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ عرب والے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، سیکت عرب امارات ہو، UAE، یا پھر بحرین ہو، قطر ہو، کویت ہو، جارڈن ہو، یہ سب لوگ کفار و مشرکین کے بھائی ہیں۔ یہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ طواغیت ہیں، بنا کسی ڈاؤٹ کے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ دے آر پیور کفارز۔ وہ لوگ امریکہ کی مدد کرتے ہیں، انگلینڈ کی مدد کرتے ہیں، رشیا کی مدد کرتے ہیں بم گرانے میں۔ اور بم کہاں گرائے جاتے ہیں؟ سیریا پر، جہاں پر جیلوں میں، ٹینٹ میں ہماری مسلمان ماں اور بہنیں قید ہیں، وہاں پر چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو بھی نہیں بخشا جاتا۔ اور جو وہاں مسلمان مرد ہیں، جو مجاہد مواحد ہیں، ان کو جیلوں میں قید کر دیا جاتا ہے۔ ان کے لیے دعا کرنا تو دور کی بات، ان پر خوارج کا لیبل لگا دیا جاتا ہے۔ کون لگانے والا ہے وہ لیبل؟ وہ لیبل لگانے والا کوئی اور نہیں، یہ عرب طواغیت، ان کے علماء اور ان کے دم چھلے، ان کے تلوے چاٹنے والے، انڈیا پاکستان میں رہنے والے سو کالڈ نام نہاد اہل حدیث، بریلوی اور دیوبندی سب شامل ہیں، اس میں سب کے سب شامل ہیں۔ ان حدیثوں سے ڈرنا چاہیے۔ تم کر کیا رہے ہو؟ میں فلسطین کی بات یہاں نہیں بولوں گا، فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ اس کا اندازہ میں اور آپ لگا ہی نہیں سکتے، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ان پر کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اتنے سارے دیش ہیں اس دنیا میں، اپروکسیمیٹلی 57 کنٹریز ہیں جو کہ خود کو مسلمان اور اسلامک کنٹریز مانتی ہیں۔ کیا وہ مدد نہیں کر سکتے فلسطین کی؟ کھانا پانی تک نہیں پہنچاتے وہ، اور جو پہنچاتے ہیں تو اسرائیل والے، مصر والے یہ سب روک لیے جاتے ہیں، یہ سب روک دیتے ہیں، اور یہ ان سے دوستانہ اور یارانہ بڑھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، سعودی عرب ڈائریکٹ اسرائیل سے کانٹیکٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ امریکہ کے ذریعے کانٹیکٹ میں ہے، اور امریکہ غلام ہے اسرائیل کا۔ یہ دوسری حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو القاسم، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف لوہے یعنی ہتھیار وغیرہ سے اشارہ کرتا ہے، اس پر فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ لوہے سے اشارہ کرنے کو چھوڑ نہیں دیتا، اگرچہ وہ اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ ذرا مجھے بتاؤ، لوہے سے اشارہ کرنے پر اگر لعنت ہے فرشتوں کی تو بم گرانے پر کیا ہوگا؟ بم گرانے والے کو اب مسلمان مانو گے یا وہ 8ویں نواقض کے انترگت کافر مانو گے؟ سعودی عرب نہ صرف یہ کہ سپورٹ کر رہا ہے، بلکہ پورا
پوری ہولی چھوٹ دے رہا ہے امریکہ کو، چائنا جو اوئیگر مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، چائنا اس کا سپورٹ کر رہا ہے، چائنا کا سپورٹ کر رہا ہے سعودی عرب، ٹھیک ہے. اور دنیا بھر میں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، عرب اور تمام کے تمام یہ عرب طواغیت ہیں، یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں اور کفار و مشرکین کے سپورٹ میں. اس کا مطلب دیکھیے، مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے حقیقی بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، بلکہ اس کا تعلق مذاق سے ہی ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اس ارشاد کا مقصد کسی مسلمان پر اشارتاً بھی ہتھیار یا لوہے اٹھانے سے سختی سے روکنا ہے. جب وہ مذاق میں بھی ایسا نہیں کر سکتا تو ذرا سوچو جو لوگ ایسا حقیقت میں کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے. سیریا، یمن، عراق، فلسطین میں اور اوئیگر مسلمان اور کشمیر کے مسلمان، ویسے میں چلو ٹھیک ہے یار کشمیر کے مسلمان بول دیتے ہیں، ان کے لیے میرے دل میں محبت کم ہے، نفرت زیادہ ہے، کیونکہ وہاں مرتدین زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ مذاق میں بھی کسی مسلمان کی طرف لوہے کی چھڑ سے، لوہے کی کسی ہتھیار سے اشارہ نہیں کر سکتے تو آپ ذرا سوچو جو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، اگر کوئی شخص ان کی مدد کرے تو کیا وہ اسلام کے کسی خطے میں بھی، کسی پارٹ میں بھی مسلمان باقی رہے گا؟ بالکل نہیں. وہ 8ویں نواقص کے انڈر آئے گا اور وہ کافر مرتدین ہو جائے گا. اور جو شخص ان کے کفر کو جاننے کے باوجود ان کی تکفیر نہیں کرتا، ان کو مسلمان مانتا ہے، ان کو مسلمان مانتا ہے اور ولی الامر مانتا ہے، ان کے علماء کو علماء حق مانتا ہے، وہ شخص اپنے آپ میں خود بخود کافر ہے. ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ لینا. السلام علیکم. بری لگی ہو تو بھلے ہی لگ جائے کسی کو بھی، آئی ڈونٹ کیئر.